جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز، کچھ ایکس ججز، لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے، مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے. اینڈ اگر وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس کریں. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے، اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لائرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے، ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف دے رہے ہوتے. تو چلے عام آدمی کا بھی جو دہشت گردی میں وکٹمز ہوتے آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے وکلا صحیح نہیں تھے، میرا بھی شاید وکلا صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں چلے وکلا سے کوئی تو کٹھائی ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے آپ اس کا کمپیریزن کریں. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور 50% ہے، کیا ملوز ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 50% آف کیسز میں وہ سزا نہیں دلوا سکتے؟ تو ہم کیسے دہشت گردی کا مقابلہ کریں؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو خاص طور یہ شاید اتنا پاپولر ایک موقف نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک زمانے میں ہمارا PLF معظم تھا، آرگنائز تھا، وہ بھی ہم نہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پارلیمان میں 2/3 اکثریت نہیں ہے بھائی، مگر یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہے. میں نے دل و جان محنت کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنا. اس میں بلوچستان کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بلوچستان میں موجود PLF کی تنظیم ہنگامی بنیادوں پہ آپ اپنے لیے ایک انٹرم آرگنائزیشنل سیٹ اپ جس میں آپ کا چلے صوبے میں آپ کے پاس عہدیدار ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کوآرڈینیشن کے لیے کمیٹی بنائیں جس میں جہاں موجودہ تنظیم ہے موجودہ تنظیم اور دوسرے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مدد کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جو ہمارے ایکسپیرینس وکلا ہے، ہمارے جو نوجوان شامل ہوئے ہیں، سب کو موقع ملے کہ وہ پارٹی کے اس کاز کے ساتھ اپنے اپنے کیپیسٹی میں ہمارا بیانیہ کو، ہمارا منشور کو آگے پھیلائیں. میں پہلے اس بات سے شروع کرنا چاہ رہا تھا لیکن تب آپ کا اسکرین نہیں چل رہا تھا، اب تو اسکرین چل رہا ہے. تو میں آپ کو بڑا جلدی سے ایک چھوٹا سا بریفنگ دینے کی کوشش کروں گا جو پیپلز پارٹی کی اپنی ہمارا جو ڈاکیومنٹ جو کہ ہمارا اوریجنل ڈرافٹ، اب اس کے بعد تو یہ پہلے حکومت کے ساتھ، اب یہ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو پھر ہم آگے حکومت کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو جبکہ آپ پیپلز پارٹی کے PLF کے لوگ ہیں تو میں آپ کو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے جنیدہ مجھے کوئی وہ دے دے جس سے میں اوپر نیچے جا سکوں. ادھر ہے چلے اوکے. یہ تو شروع کی کمپوننٹ ہے اور جو ہم جہاں ہم از ویری کلیئر، یہ تو بیسک
کام یہ ہے کہ ہم آئین میں وہ آرٹیکلز انسرٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہیں گے ایز دا نیم آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹڈ ان اسلام آباد. تو پاورز جو وفاقی آئینی عدالت ہے ادھر ہی رکے. ادھر ہم نے یہ سوچا کہ جو آپ کا 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاورز ہے، جو 186 کے مطابق جو بھی ان کے آئین کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے سیاسی جو ان کے کیسز ہیں، وہ آپ کا آئینی عدالت اس کا دیکھ بھال کریں گے. یہ وہ کیسز ہے جو 15% سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، مگر یہ 90% ان کا ٹائم لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم الگ آئینی عدالت بنائیں گے جہاں سارے صوبے کے برابر کا نمائندگی ہوگا، اور وہاں وہ چلے اگر آئینی کویسچنز آف دی کانسٹیٹیوشن ہو یا کوئی ایسے سیاسی کیسز جو انفارچونیٹلی افتخار کی چودھری کی جوڈیشری کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہ ہمارا آئینی سٹرکچر اس کیس کو دیکھ لے. اور جو باقی کیسز ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا کرمنل کیسز، ہمارا سول کیسز، ہمارا باقی کیسز جس کی وجہ سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جج بنتے ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کے انصاف دلوائیں گے، ان کیسز کے لیے ہمارا موجودہ عدالت کام کرتے رہے. اس بات پہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور اصولی طور پہ یہ مولانا فضل الرحمان کا جماعت کبھی موقف رہا ہے، آج سے نہیں پہلے سے. اب کنسنسس ہو تو شاید ہم اس طریقے سے آئینی عدالت بنا سکیں. اس سے نیچے جس پوائنٹ پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا، نیچے اور پیپلز پارٹی کا ادھر ہی رکیں، جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میں موجود ہے، مگر اس بات میں ہم جو ہمارے وفاق میں اتحادی ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، ان سے ہم اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا سکے. اور وہ یہ کہ اگر ہم وفاق میں سپریم کورٹ کے لیول پہ جہاں 15% یہ 184 186 آئینی کیسز ہیں، ان کے لیے 15% آف کورٹس کیسز کے لیے آپ الگ عدالت بنا رہے ہیں، تو the wheels of justice grind the slowest in the lower judiciary. عام آدمی کا تعلق تو بعد میں ہوتا ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہ بالکل ایک بنیادی مسئلہ تو ہے اور اس کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے، مگر اگر ساتھ ساتھ ہم جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، عوام کو یہ محسوس ہم کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آیا ہے، تاکہ ان کو بھی، آپ کے کلائنٹس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے کیسز لگ رہے ہیں، اور لائرز کو بھی یہ محسوس ہو کہ ایک تیزی سے پروگرس ہو رہا ہے. تو اس قسم کا بائیفیکیشن لوور جوڈیشری میں بھی ضروری ہے اور صوبائی سطح پہ بھی ضروری ہے. اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا آرٹیکل 199 کے مطابق جو ہائی کورٹ کے پاس اگر وہاں جائزہ لیا جائے، بلوچستان کا ناٹ ایگزیکٹلی شیور آف دی نمبرز، بٹ عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹس پہ 50% آف دا کیسز آر 199 اینڈ 50% آف دا کیسز آپ سے کیسز ہوں گے. تو اگر 15% کے لیے میں آئینی عدالت وفاق میں بنا رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ صوبہ سطح پہ بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ضروری ہے، تاکہ یہاں بھی جو عام کیسز ہیں وہ جلدی بھی
ان لوگوں کو بھی جلدی انصاف ملے جو آئین کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہے جو صوبائی سطح پہ ان پہ جو ایک لیگل ڈسکورس ہونا چاہیے ایٹ پروونشل لیول بفور دے گو ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو وہ صوبائی سطح پہ بھی موجود ہو، اور اس طریقے سے ہم نہ صرف وفاق کی سطح پہ پھر صوبے کی سطح پہ جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔